اسلم صاحب زمین پر بے حس و حرکت پڑے تھے۔ ان کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھی، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا اور پورے جسم میں ایک ناقابل برداشت درد پھیل چکا تھا۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ امید تھی کہ کوئی تو آئے گا، کوئی تو ان کی مدد کرے گا، مگر وہ اس گھر کے مالک تھے جسے بنانے کے لیے اپنی پوری زندگی کھپا دی۔ آج اسی گھر میں ان کے لیے کوئی نہیں تھا۔ دروازہ کھلا، اسلم صاحب نے دھندلی آنکھوں سے اوپر دیکھا۔ شاید کوئی انہیں سہارا دینے آیا تھا، مگر جو چہرہ سامنے آیا وہ دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ ان کا اپنا بیٹا عدنان تھا، لیکن اس کے چہرے پر پریشانی کے بجائے بے رحمی تھی۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہا، ابا، اگر آپ ہمیں ہمارا حصہ دے دیتے تو یہ سب نہ ہوتا۔ اسلم صاحب کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جگڑ لیا ہو۔ جو بیٹا کبھی ان کی انگلی پکڑ کر چلا کرتا تھا، آج وہی ان پر ظلم کر رہا تھا۔ کیا واقعی خون کا رشتہ اتنا کمزور ہو چکا تھا؟ کیا واقعی جائیداد محبت سے زیادہ قیمتی ہو گئی تھی؟ یہ کہانی کچھ سال پہلے شروع ہوئی تھی۔ اسلم صاحب نے اپنی پوری جوانی مشقت میں گزار دی۔ وہ ایک عام مگر محنتی آدمی تھے۔ سعودی عرب میں مزدوری کی شدید گرمی میں کام کیا۔ ہر لمحہ اپنی بیوی نادیہ اور 3 بیٹوں عدنان، نعمان اور سہیل کے لیے ایک اچھے مستقبل کی کوشش میں لگایا۔ جب آخر کار وہ پاکستان واپس آئے تو انہوں نے اپنی کمائی سے ایک شاندار گھر بنا لیا۔ ان کا خواب تھا کہ بڑھاپے میں اپنے بچوں کے ساتھ سکون سے رہیں، مگر ان کے بیٹوں کی آنکھوں میں صرف ایک ہی چیز نظر آتی تھی، یہ مکان۔ چند سال بعد جب بیٹی جوان ہو گئے، شادی شدہ ہو گئے تو لالچ آہستہ آہستہ سر اٹھانے لگا۔ عدنان، نعمان اور سہیل بار بار اپنے والد سے ایک ہی بات کہتے، ابا جائیداد تقسیم کر دیں، ہمیں اپنا اپنا حصہ چاہیے۔ اسلم صاحب ہر بار پیار سے سمجھاتے، بیٹا یہ گھر تم سب کا ہی تو ہے، مگر میں اسے بیچنے نہیں دوں گا۔ زندگی کی سب کمائی ہے، اسے یوں برباد نہیں کر سکتا۔ لیکن بیٹوں کو ان کی یہ بات پسند نہیں آتی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد اپنا حصہ لے کر الگ ہو جائیں، اپنی مرضی کی زندگی گزاریں۔ ایک دن اسلم صاحب حسب معمول ناشتے کے لیے دودھ لینے گئے۔ گیراج میں بگڑی ٹائلوں پر ان کا پاؤں پھسلا اور وہ بری طرح زمین پر گر گئے۔ دانت ٹوٹ گئے، گھٹنے زخمی ہو گئے اور درد سے کراتے ہوئے انہوں نے مدد کے لیے آواز دی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کے بیٹوں نے کیا کیا؟ نادیہ نے فوراً اپنے بیٹوں کو بلایا، مگر عدنان نے غصے سے کہا، ابا کو کہو اپنی مدد خود کریں، مجھے سونے دیں۔ نعمان اور سہیل نے بھی کوئی پرواہ نہ کی۔ یہ پہلا موقع تھا جب اسلم صاحب کو احساس ہوا کہ ان کی اولاد بدل چکی ہے۔ کچھ دن بعد گھر میں معمولی بات پر جھگڑا ہوا۔ بڑی بہو اور چھوٹی بہو میں کپڑے سکھانے پر بحث ہونے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ تینوں بیٹے بھی شامل ہو گئے۔ اسلم صاحب نے لڑائی روکنے کی کوشش کی، مگر عدنان نے غصے میں آ کر کہا، سارا مسئلہ آپ ہیں، یہ مکان بیچ کر ہمیں ہمارا حصہ دے دیں۔ جب اسلم صاحب نے سختی سے منع کیا تو عدنان، نعمان اور سہیل کے چہروں پر نفرت اور غصہ ابھر آیا، اور پھر وہ لمحہ آیا جو کسی بھی باپ کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ عدنان نے شدید غصے میں آ کر اپنے باپ کو دھکا دیا۔ اسلم صاحب کا زخمی پاؤں توازن برقرار نہ رکھ سکا اور وہ سیدھا چھت سے نیچے فرش پر جا گرے۔ نادیہ کی چیخ پورے گھر میں گونج گئی اور وہ دوڑ کر اپنے شوہر کے پاس پہنچی۔ ان کی دونوں ٹانگیں بری طرح ٹوٹ چکی تھی، لیکن بیٹوں نے کیا کیا، نہ کسی کو پچھتاوا تھا اور نہ شرمندگی۔ بلکہ عدنان نے طنزیہ کہا، ابا اب مکان بیچ کر اپنا علاج کرو۔ پھر تینوں بیٹے اپنی اپنی بیوی بچوں کو لے کر گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ اسلم صاحب کئی ماہ تک بستر پر پڑے رہے، مگر ان کے بیٹوں نے ایک بار بھی پلٹ کر خبر نہ لی۔ آخر ایک دن دل کے درد سے تڑپتے ہوئے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسلم صاحب کی موت کے بعد بیٹوں کی زندگی ایک دلدوز حقیقت بن چکی تھی۔ ان کے دل میں کوئی پچھتاوا نہیں تھا اور نہ ہی وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہوئے تھے۔ ان کی زندگی ایک جیتا جاگتا عذاب بن چکی تھی۔ عدنان، نعمان اور سہیل کی اپنی زندگی کے گزر بسر کے لیے جتنا انہوں نے جائیداد کا لالچ دکھایا تھا، وہ اتنا ہی خود اپنی زندگی میں تنگی، مایوسی اور بدقسمتی کا شکار ہو چکے تھے۔ عدنان نے سوچا تھا کہ جائیداد کے بٹوارے سے وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے گا، مگر جلد ہی اس کا کاروبار تباہ ہو گیا۔ اس نے جو سرمایہ کاری کی تھی وہ ناکام ہو گئی، اور جب وہ اس میں اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا تو اسے قرضوں میں ڈوبنا پڑا۔
گھر میں سکون نام کی کوئی چیز نہ رہی اور اس کا خاندان شدید مالی مشکلات کا شکار ہو گیا۔ جس گھر کو وہ کبھی خوابوں کا مسکن سمجھتا تھا، آج وہ قرضوں اور تباہی کا گڑھا بن چکا تھا۔ نعمان اور سہیل کے یہ بھی حالات مختلف نہیں تھے۔ نعمان کی شادی کے بعد اس کی زندگی میں بہت سی مشکلات آئی۔ وہ جو پہلے خوشحال زندگی کی توقعات رکھتے تھے وہ سب ختم ہو گئی۔ اس کا کاروبار بھی بری طرح ناکام ہو گیا اور اس کے بیوی بچوں کے ساتھ تعلقات میں بھی تلخی آ گئی۔ اس کے باوجود وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے کے بجائے دوسروں کو قصوروار ٹھہراتا رہا۔ سہیل نے اپنی زندگی میں ہر قدم میں یہ سوچا تھا کہ وہ اپنے والد سے وہ جائیداد چھین کر اپنے لیے بہتر بنائے گا، مگر وہ بھی اپنے مقصد میں ناکام رہا۔ وہ نہ تو خوشحال ہو سکا اور نہ ہی اپنے خاندان میں سکون لا سکا۔ اس کی زندگی میں بھی مالی بحران اور ازدواجی مسائل آ گئے اور ایک دن وہ اپنے آپ کو اکیلا اور مایوس پایا۔ آخرکار تینوں بیٹے ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ ان کی زندگیوں میں وہ سکون اور خوشحالی نہیں آئی جو انہوں نے اسلم صاحب کی جائیداد میں چھپ کر دیکھی تھی۔ ان کی زندگی کا مقصد اور خواب ایک بربادی بن چکا تھا۔ نہ ان کے پاس والد کی دعائیں تھیں، نہ ہی ان کا دل مطمئن تھا۔ چند سال بعد ان تینوں بیٹوں کو اپنی زندگی کی حقیقت کا بخوبی اندازہ ہو گیا۔ ان کی جائیداد کے حصول کا خواب چکنا چور ہو چکا تھا اور اب انہیں یہ بھی احساس ہونے لگا تھا کہ حقیقت میں ان کے والد کا کمال صرف جائیداد میں نہیں تھا، بلکہ وہ ان کے لیے جو دعائیں اور محبتیں چھوڑ کر گئے تھے وہ سب سے قیمتی چیز تھی۔ لیکن افسوس ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ اسلم صاحب کی بد دعاؤں نے ان کے راستے بند کر دیے اور انہیں صرف پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ لالچ اور مادیت کبھی بھی محبت اور رشتے کے تقدس سے اہم نہیں ہو سکتے۔ انسان کے دل میں والدین کی عزت اور احترام سب سے بڑی چیز ہے، اور جو بیٹے اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے ان کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے۔